اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہ کیا؟ آپ نے فرمایا، تیری قوم کے پاس مال کم تھا، اسے تعمیر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے عرض کیا، دروازہ اتنا اونچا کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا، یہ کام تیری قوم نے اس لیے کیا تاکہ جسے چاہیں کعبہ میں داخل ہونے دے اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور ان کے دلوں پر ناگواری کے اثرات کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبے میں شامل کر دیتا اور اس کا دروازہ بھی زمین سے متصل بنا دیتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ ابھی کفر سے تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو مسمار کر کے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا، کیونکہ قریش نے اس کی عمارت کو چھوٹا کر دیا ہے اور اس میں اس کا ایک اور دروازہ پہلے دروازے کے بالمقابل بنا دیتا۔ سرزمین حرم کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں، جس نے اسے احترام بخشا اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار بن کر رہوں۔ اور نیز فرمان الہی ہے، کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کی جائے قیام نہیں بنایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو قابل احترام ٹھہرایا ہے، لہٰذا اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اور نہ یہاں کے شکار ہی کو پریشان کیا جائے، نیز اس میں گری پڑی چیز بھی نہ اٹھائی جائے۔ ہاں، تشہیر اور اعلان کرانے والے کو وہ گری ہوئی چیز اٹھانے کی اجازت ہے۔ مکہ کے گھروں میں وراثت کے جاری ہونے اور ان کی خرید و فروخت کرنے، نیز صرف مسجد حرام میں لوگوں کا برابر حقدار ہونے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، لہٰذا جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کج روی کا ارادہ کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بادی سے مراد باہر سے آنے والا اور معکوفہ کے معنی محبوس کے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر جاتے وقت عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے مکہ والے گھر میں کہاں نزول فرمائیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا، عقیل نے ہمارے لیے کوئی جائیداد یا مکان کہاں چھوڑا ہے؟ عقیل اور طالب تو ابو طالب کے وارث ٹھہرے۔ حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی کسی چیز کے وارث نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ عقیل اور طالب اس وقت کافر تھے۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ ابن شہاب کہتے ہیں، اس معاملے کے لیے لوگ ارشاد باری تعالیٰ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اسلام سے پہلے مکہ کے مکانات اور زمینوں میں لوگوں کا حق ملکیت قائم تھا، اس میں وراثت اور بیع و اجارہ کے معاملات بھی ہوتے تھے، جو اسلام کے بعد بھی قائم رہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نافع بن عبد الحارث نے صفوان بن امیہ سے ایک گھر جیل خانہ بنانے کے لیے مکہ میں
اس شرط پر خریدا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خریداری کو منظور کریں گے تو بیع پختہ ہوگی، بصورت دیگر صفوان کو 400 دینار کرائے کے مل جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان اور پیش کردہ روایات سے اس احادیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جن میں مکہ مکرمہ کی عمارات کو فروخت کرنے یا انہیں کرائے پر دینے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں پڑاؤ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ تشریف لانے کا ارادہ فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو کل ہمارا قیام خیف بنو کنانہ میں ہوگا، جہاں کفار قریش نے کفر پر جمے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے اگلے روز فرمایا جب آپ مینا میں تشریف فرما تھے، ہم کل خیف بنو کنانہ میں اتریں گے، جہاں کفار قریش نے کفر پر ڈٹے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ خیف بنو کنانہ سے مراد محسب ہے۔ وہاں واقعہ یوں ہے کہ قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف قسم اٹھا کر یہ قرارداد پاس کی تھی کہ ان کے ساتھ رشتہ نکاح نہیں کریں گے اور نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کریں گے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو اس امر سے محفوظ کر دے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب ان معبودان باطلہ نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہٰذا جس نے میری اتباع کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، چنانچہ تو لوگوں کے دلوں میں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی، صرف آیات پر اکتفا کیا۔ گویا آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر مقام عطا فرما، جگہ عطا فرما، آمین رب العالمین۔